مخالف امیدوار محترمہ ریحانہ ڈار صاحبہ آج بالآخر ریٹرننگ آفیسر NA-71 نے اپنی رپورٹ سبمٹ کی ہے، اور میں اس رپورٹ کی جانب جانے سے پہلے آپ کے توسط سے RO کو یہ پیغام دینا چاہتا ہوں کہ ریٹرننگ آفیسر صاحب، آپ ریاست پاکستان کے ملازم ہیں، آپ ریاست پاکستان کے پبلک سرونٹ ہیں، آپ خواجہ محمد آصف صاحب کے سرونٹ نہیں ہیں، یا آپ خواجہ محمد آصف صاحب کے ملازم نہیں ہیں کہ ان کی ہدایت پہ، ان کے کہنے کے مطابق آپ رپورٹ سبمٹ کریں۔ آپ نے اپنا فرائض جو آپ نے اس ریاست پاکستان کے ملازم ہونے پر جو حلف لیا ہوا ہے اس کے مطابق آپ نے اپنے فرائض منصبی انجام دینے تھے۔ اس رپورٹ کی میں کیا بات کروں؟ اس رپورٹ میں فارم 48، مبینہ فارم 48 کی بنیاد پر یہ رپورٹ فائل کی گئی ہے۔ وہ فارم 48 جو کہ ریٹرننگ آفیسر نے محترمہ ریحانہ ڈار صاحبہ کے مخالف کینڈیڈیٹ کے شاید گھر بیٹھ کے مرتب کیا ہے۔ اس رپورٹ میں ریٹرننگ کینڈیڈیٹ لکھتا ہے، میں اس کا ایک ہی پیراگراف آپ کے سامنے صرف گوش گزار کر دوں۔ وہ لکھتا ہے کہ تمام کنسالیڈیشن پروسیڈنگ بفور ریٹرننگ آفیسر ریحانہ ڈار صاحبہ کی موجودگی اور الیکشن ایجنٹ کی موجودگی میں کی گئی۔ مجھے بتانے کی ضرورت نہیں ہے، محترمہ ریحانہ ڈار صاحبہ ایٹ دیٹ ٹائم 8 فروری کو ایٹ دا ٹائم آف کنسالیڈیشن پروسیڈنگ وہاں چلا کے اپنے حق کے لیے بذریعہ آپ کی وساطت سے آپ کے روبرو یہ چلا رہی تھی کہ نہ مجھے اور نہ ہی میرے الیکشن ایجنٹ کو کنسالیڈیشن پروسیڈنگ میں شامل کیا جا رہا ہے، جو کہ آپ کے پاس یہ ریکارڈ واضح موجود ہے۔ اس سے بھونڈا مذاق، اس رپورٹ سے زیادہ بھونڈا مذاق RO ہمارے ساتھ کیا کر سکتا تھا؟ اور آن دا ڈائریکشن آف مائی کلائنٹ میں آپ کو یہ بتاتا چلوں کہ کیا خوبصورت بات ہے، کیا خوبصورت NA-71 جس کا سابقہ حلقہ میں اس ٹائم نہیں بتانا، یہ اب NA-71 ہے۔ کیا خوبصورت بات ہے کہ مخالف امیدوار محترم جناب خواجہ محمد آصف صاحب کبھی بھی اس الیکشن، اس سے پچھلے الیکشن، 2013 کے الیکشن، 2018 کے الیکشن اور اب 2024 کے الیکشن، کبھی بھی الیکشن کی رات نہیں جیتے۔ وہ ہمیشہ جیتے ہیں الیکشن کی رات گزرنے کے بعد اس سے اگلے دن۔ کیسی خوبصورت بات ہے کہ 2013 میں بھی یہی کیا، 2018 میں بھی یہی کیا، اور اب 2024 میں بھی یہی کر رہے ہیں۔ اور ان کے ٹول کون بنتے ہیں؟ یہ رپورٹ پیش کرنے والے اس قسم کے RO، اس قسم کے RO جو اس طرح کی رپورٹیں آنریبل کمیشن میں پیش کر رہے ہیں۔ میں آپ کی وساطت سے being a student of law and counsel of my client آنریبل چیف جسٹس صاحب سے بھی ریکویسٹ کرنا چاہتا ہوں، محترم چیف جسٹس صاحب، آدھا پاکستان، آدھے سے زائد پاکستان روز پاکستان کے قرائے ارض سے کدھر سے انصاف کے حصول کے لیے آپ کے بالمقابل آنریبل کمیشن میں پیش ہوتا ہے، آنریبل کمیشن میں حاضر ہوتا ہے۔ یہاں پہ اپنے عوام کی مینڈیٹ کی پروٹیکشن کے لیے وہ یہاں پہ آتے ہیں۔ آنریبل
मोहतरमा रेहाना डार साहिबा, मैं भी यहाँ पे एडवोकेसी कर सकता था, मेरे दोस्त सीनियर कौंसल ताहिर सुल्तान साहब भी कर सकते थे, हमारे ऑनरेबल कौंसल शिजाज शौकत साहब भी कर सकते थे, लेकिन सिर्फ मोहतरमा रेहाना डार साहिबा अवाम के मैंडेट को प्रोटेक्ट करने के लिए, NA 71 के मैंडेट को प्रोटेक्ट करने के लिए ऑनरेबल कमीशन में हर तारीख पे बजाते खुद आती हैं। यही सूरत हाल जितने यहां पे लोग इंसाफ के हसूल के लिए आते हैं, ऑनरेबल चीफ जस्टिस साहब, आप यहां पे मुलाहिजा करते हैं, आप रोज देखते हैं। मैं ये समझता हूं, बीइंग अ स्टूडेंट ऑफ लॉ, मैं ये समझता हूं कि रियासत पाकिस्तान और ये पाकिस्तान एक आइन की बुनियाद पर अपने तमाम फराइज सर अंजाम दे रहा है, एक आइन की बुनियाद पे, कॉन्स्टिट्यूशन की बुनियाद पे, और एंड यू आर द कस्टोडियन ऑफ दैट कॉन्स्टिट्यूशन। अगर मैं आज यहां पे खड़ा हूं बीइंग अ कौंसल, तो मैं इसलिए खड़ा हूं कि मैं अपनी क्लाइंट के राइट प्रोटेक्ट कर सकूं। मेरी हम्बल सबमिशन ऑनरेबल चीफ जस्टिस साहब आपसे ये है, और मैं यहां पे तारीख का वो दौर भी दोहराता चलूं। ऑनरेबल चीफ जस्टिस साहब, आपके वालिद मोहतरम काजी ईसा साहब वो शख्स हैं, मैं आपके वसातत से उन तक ये अपना पैगाम पहुंचाना चाहता हूं। वो शख्स हैं जिन्होंने इस मुल्क के पाकिस्तान के बनने में अपना वाइटल रोल अदा किया, और एट द टाइम ऑफ इन लाहौर रेजोल्यूशन रिगार्डिंग बलोचिस्तान इन 1940, आपके वालिद साहब ने उसमें भी अहम किरदार अदा किया। ऑनरेबल चीफ जस्टिस साहब, मैं ये समझता हूं